الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدقت يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سیانے کہندے نے جیڑی ہوندی ہے خواب بیڑی سیانے کہندے نے جیڑی ہوندی ہے خواب بیڑی ہوندی اس دی ہے تعبیر چنگی تے کئی پھل کھان وچ ہیں کوڑے پر ہوندی اونا دی تاثیر چنگی بندے بندیاں وچوں کئی ہیں انج دے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی چنگا اسنوں جان تو اے ربانی جس بندے دی ہووے اخیر چنگی تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شروع کرو یار کیوں اتنا ہاتھ لینے یار تو اتنا ہاتھ لاؤ پہلی دفعہ کر دے بے ہو تو اتنی بے مانا آپ بزرگان محترم واجب الاحترام قابل ست کریم دوستو عزیز ساتھیو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کا دیدار کر کے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ گھر والا ہو یا در والا ہو اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ابو بکر کے الف سے لے کر امام علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات تک، ہم سب کو برحق مانتے ہیں۔ اللہ نے جس جماعت کو چن کے اپنے محبوب کے پہلو میں بٹھایا ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ انسان تھے، تبھی اللہ نے اپنے محبوب کی محفل نصیب فرمائی ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرے آقا نے پاک کیا تمام صحابہ کو، لیکن اہل بیت وہ عظمت اور شان مقام والے لوگ ہیں۔ صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، پاک بعد میں ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے، لیکن اہل بیت وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ نے پیدائشی پاک بنایا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے پیدائشی پاک بنایا۔ انہی اہل بیت کا ایک چشم و چراغ جنہیں دنیا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے جانتی ہے۔ 10 محرم الحرام کو کرب و بلا کی دھرتی پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بارہ 12,000 خط لکھے کوفیوں نے، خط پہ خط آ رہے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور کئی خط ایسے تھے جس میں یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اے حسین، اگر آپ کوفہ نہ آئے، جب کل قیامت کا دن آئے گا، ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان کو شکایت کریں گے کہ ہم حسین کو بلاتے رہے مگر آپ کا نواسہ نہیں آیا۔ چوک اعظم کے مسلمانوں، یہ وہ الفاظ تھے جس الفاظ نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے پہ مجبور کر دیا۔ میرے حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں اور 27 رجب ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ ایک 27 رجب مکہ مکرمہ میں بھی آئی، جس رات آمنہ کے لال معراج پہ تشریف لے گئے۔ ایویں نہیں اچھی سبحان اللہ، تو شورے نال ڈھیلے ہوتے پھر اگے کی بنے گا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ جڑا اچھی بولے اللہ ان کا حشر امام حسین کے ساتھ فرما دے۔ 27 کو نانا معراج پہ مکہ سے جا رہا ہے، اور 27 رجب کو آج نبی کا نواسہ مدینہ سے معراج پہ جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو تیاریاں ہیں، صبح جب صحابہ نماز پڑھنے تشریف لائے، کیا دیکھا کہ اہل بیت کے گھرانے کے سامنے سواریاں کھڑی ہیں۔ صحابہ قریب آئے، پوچھا حسین، کہا میری تو تیاری ہے۔ کیوں؟ کہ حسین کی لگام اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ان سواریوں کی لگام خود میرے رب کے ہاتھ میں، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کسی نے ہاتھ جوڑے، کسی نے قدم پکڑے، آپ تشریف نہ لے جائیے، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی علی سے وفا، آپ کے والد علی سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی امام حسن سے وفا نہیں کی، آپ کوفہ نہ جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط سنائے،
کہ میں کوفہ صرف اس لیے جا رہا ہوں کل قیامت والے دن میں اپنے نانا کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ مدینہ سے مکہ آئے۔ اب مکہ میں عبداللہ ابن عباس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا حسین مت جائیے، کبار صحابہ ہیں، یہ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے مشورہ دیا آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج کر پہلے وہاں کے حالات تو پتہ کریں، پھر آپ بے شک چلے جائیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی صحابہ کا مشورہ مانا، پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ کوفیوں کے حالات پتہ کرو۔ جب مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے، ہزاروں کا لشکر ہے، مسلم ابن عقیل کا استقبال کیا۔ یہاں رات کو مسلم ابن عقیل نے خط لکھ ڈالا، حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں بڑے حالات بہتر ہے۔ قاصد وہاں سے خط لے کے نکلا، ظالموں نے مسلم ابن عقیل کو شہید کر ڈالا۔ دو معصوم بچے نبی کی آل کے جو مسلم ابن عقیل کے بیٹے تھے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خط پہنچا، میرے حسین چلے گئے مدینہ سے کربلا کی طرف۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک بہت بڑا شاعر ملا، اس نے کہا حسین مت جاؤ کوفہ، آپ کے قاصد مسلم ابن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مشن پہ چلتے رہے۔ کربلا کی دھرتی بھی آج حسین آئے، اور معلوم ہے یہ کون حسین ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ اماں کہنے لگی بیٹا کتنے دن ہو گئے تو مسجد نبوی میں نہیں گیا، آج جا مدینہ میں اور مسجد نبوی میں جا کے اپنے لیے بھی نانا سے، اپنے لیے بھی آمنہ کے لال سے دعا کروانا، میرے لیے بھی مصطفیٰ سے دعا کروانا۔ کہو نا سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، عصر کی نماز کا وقت ہے، میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، عصر کی نماز پڑھی، جب سلام پھرا میں نے ارادہ کیا کہ مصطفیٰ کے قریب جا کے بات کروں، مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ایسا روب تھا میں گفتگو ہی نہیں کر سکا، میری زبان پہ حرکت نہیں ہو سکی۔ میں نے پھر مغرب کی نماز آمنہ کے لال کے پیچھے پڑھی، پھر ہمت کی میں گفتگو کروں، مگر آقا کا روب دبدبا اتنا تھا میں گفتگو نہیں کر سکا۔ عشاء کی نماز پڑھی، پھر گفتگو نہیں کر سکتا۔ عشاء کے بعد آقا مسجد نبوی سے نکلے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی مصطفیٰ کے پیچھے چل پڑا، میں آقا کے پیچھے جا رہا ہوں، آقا آگے ہیں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی تھی، حضور جیسے آگے دیکھتے تھے آقا مہر نبوت سے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور جا رہے ہیں اور حذیفہ پیچھے آرام سے، آقا نے مڑ کے کہا حذیفہ کیسے آئے ہو؟ یغفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری اماں کی بھی بخشش کرے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو حذیفہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے ہی پورا ہو گیا، اپنے لیے بھی دعا ہو گئی، اماں کے لیے بھی دعا ہو گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، کہا حذیفہ ایک ایسے فرشتے سے میری آج ملاقات ہے، ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، تے جڑا اے فرشتہ آیا ہے نا انہیں خود رب نو آکھیا ہے الہ العالمین اجازت دیو تے میں توڑے محبوب نو سلام ہی کر رہا ہوں، جڑے سلام دے قائل ہے وہ تو سبحان اللہ کو۔ تو کہا وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مجھے کیا کہا، فرمایا اللہ کے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ فرمایا حذیفہ میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مجھے بتایا ہے اللہ کے محبوب یہ جو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے اللہ نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار آج پہنچا ہے کربلا کی دھرتی پر، اللہ اکبر۔ لیکن کوفہ والوں نے میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر لیا، دائیں بائیں گھیراؤ کر کے میرے حسین کا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں سے کہا کوفیوں آج میرا گھیرا کر کے کھڑے ہو۔ دو گٹھڑیاں جو کوفیوں کے خطوط کی تھی میرے حسین نے وہ دو گٹھڑیاں کھول کے زمین پہ سارے خط ڈال دیے، ایک ایک کر کے میرے حسین وہ خط پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ فلاں بن فلاں نے مجھے خط لکھا، یہ فلاں بن فلاں نے مجھے خط لکھا، یہ فلاں بن فلاں نے مجھے خط لکھا ہے، 12,000 خط تم نے لکھے۔ اللہ اکبر، آج میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، مگر سامنے تو پتھر دل کھڑے تھے، سامنے تو کائنات کے بدترین لوگ کھڑے تھے۔ حسین ابن علی نے خط پیش کیے، کوفیوں کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر میرے حسین نے ایک خطبہ دیا، سبحان اللہ کو تے پھر شعر سناوا۔ میں اپنے موضوع سے شعر تو ہی بڑھنا اونچی بولو سبحان اللہ۔ تے اج بار بار سبحان اللہ نہیں کہنی، میں ہوں شروع کراں گا تے پھر جدو اینڈ کرنی ہے پھر ہی انشاءاللہ سا کرنا ہے، آپ اونچی آکھو سبحان اللہ۔ حضرت حسین نے خطبہ دیا، میں اشعار میں سناتا ہوں۔ وہ کیا خطبہ تھا؟ مجھے کوفہ والوں، ثواب ہوندہ ہے کہہ دیو، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، بغاتر پیاسوں کا ہے بلد پانی، بغاتر پیاسوں کا ہے بلد پانی، نہر فرات پہ پہرے
پہرے لگے ہیں، اور نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں۔ نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں۔ حضرتنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو اپنا تعارف کرایا، مجھے پہچانو، میرے مقام کو سمجھو، اور کیوں اپنے ہاتھ نبی کے نواسے کے خون سے رنگین کرنا چاہتے ہو؟ میرے مقام کو سمجھو، میری مرتبے کو سمجھو۔ امام حسین اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بائی غسل کا نانا خیر البرا ہے، میں بائی غسل کا نانا خیر البرا ہے، میرے کوفیوں تم مراتب تو سمجھو، میرے کوفیوں تم مراتب تو سمجھو، نبی کا نواسا بنایا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم سامنے پتھر دل کھڑے تھے، آج کربلا کی دھرتی پہ کس کا پانی بند کیا گیا ہے؟ یہ کون حسین تین دل ہو گئے جس حسین ابن علی کا کوفیوں نے پانی بند کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی دریائے فرات کے کنارے پہ آئے۔ اللہ اکبر۔ علی کا غلام میرے علی کا خادم کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ حضرت علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج سیدنا امام علی اسی فرات کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ۔ غلام پوچھتا ہے، خادم پوچھتا ہے مولا علی سے، اللہ اکبر، بتائیے نا حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ تھی، آپ عبداللہ کو صبر کی تلقین کس لیے کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ علی کہنے لگے یہ وہی علی ہے ہجرت کے موقع پہ جب آقا نے اسے بستر پہ سلا کے فرمایا علی صبح اٹھے گا، اٹھ کے تو بھی مدینے آ جانا۔ علی سے دنیا پوچھا کرتی تھی علی بتا سارے تلواریں لے کے کھڑے تھے، تجھے نیند کیسے آ گئی؟ حضرت امام علی کہا کرتے تھے دنیا والوں مجھے نیند اس لیے آ گئی کہ زندگی کی گارنٹی دینے والا دو جہانوں کا سردار تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا تھا علی تو صبح اٹھے گا، اٹھ کے تو امانتیں واپس کر کے پھر مدینہ بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ علی میرے آقا کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے اپنے خادم سے میرے آقا نے فرمایا علی تیرے لال حسین کو کرب و بلا فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج وہی حسین کربلا کی دھرتی پہ آیا ہے اور فرات کے کنارے پہ پیرے لگے ہوئے۔ اللہ کی قسم رمضان کے مہینے میں بندہ صبح سے شام تک پانی نہیں پیتا۔ اللہ اکبر۔ شام کو میرا تیرا حلق خشک ہوتا ہے، جو ہی افطاری کی اللہ اکبر آواز سنتے ہیں
اذان کی میں تو کھجور کھاتے ہی فوراً پانی پیتے ہیں، اتنا پانی پیتے ہیں کہ کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ تو صرف 12 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے کی میری تیری کیفیت ہے، اور سوچ یا اہل بیت والوں کا 3 دن ہو گئے ظالموں نے پانی بند کر رکھا ہے۔ کون حسین ہے یار جس کا پانی بند ہے؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب ایک دن مدینہ کی گلیوں سے یوں گزرتے ہوئے جنت کے نوجوان عورتوں کی، جنت کے عورتوں کی سردار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے تشریف لائے۔ میرے آقا اماں فاطمہ کے دروازے سے جو ہی گزرے حسن و حسین کے رونے کی آواز اللہ کے محبوب کے کانوں میں پڑی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا جلدی سے اماں فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اماں فاطمہ سے کہنے لگے آقا فاطمہ بیٹا یہ میرے بیٹے حسن و حسین کیوں روتے ہیں؟ بیٹا انہیں رلایا نہ کر، حسن و حسین کو رلایا نہ کر، جب یہ روتے ہیں تو میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ بیٹا انہیں رلایا نہ کر، بیٹا انہیں رلایا نہ کر، جب یہ روتے ہیں تو میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابا جان میں جنت کے شہزادوں کو کیوں رلاؤں گی؟ ابا جان آپ تو جانتے ہیں مدینہ میں قحط سالی ہے، اللہ اکبر، پینے کا پانی کی کوئی نہیں۔ آج 3 دن ہو گئے حسن و حسین نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، یہ آپ کے نواسے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا سے حسن و حسین کی پیاس برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب امام حسین کو اٹھا کر میرے آقا امام دار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی کے پاس پانی موجود ہے؟ اللہ اکبر، آقا کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آمنہ کے لال آپ تو جانتے ہیں مدینہ میں قحط سالی ہے، کئی مہینے ہو گئے بارش ہی نہیں ہوئی، آقا پانی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب سے حسن و حسین کا رونا برداشت ہی نہیں ہوا۔ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی۔ اللہ اکبر، پتہ ہے یہ کون سی زبان ہے؟ اگر یہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پہ لگے تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں۔ پتہ ہے یہ کون سی زبان ہے؟ اگر اس زبان سے نکلا ہوا لعاب حضرت جابر کی ہانڈی میں آئے 1200-1400 صحابہ کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا پھر بھی نہیں، اللہ اکبر، کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ کون سی زبان ہے؟ جس زبان سے رب دنیا والوں سے باتیں کرتا ہے۔ پتہ ہے یہ کون سی زبان ہے؟ اگر یہی زبان اللہ اکبر کڑوے پانی کے کنویں میں جائے تو کڑوے پانی کا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ کون سی زبان ہے؟ اور یہ کس کی زبان کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، جو نبیوں کا سردار ہے، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں دے دی۔ اللہ اکبر، میرے امام حسین نے وہ زبان چوسنا شروع کی جیسے بچہ فیڈر پیتا ہے۔ میں کیسے مانوں؟ اللہ اکبر، یہ کس کی زبان ہے جو 5 انگلیاں اگر پانی کے پیالے میں ڈال کے باہر نکالے تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم
میں میرے آقا نے جب اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دی ہوگی، پتہ نہیں دودھ کی نہر چلی ہے، پتہ نہیں زبان سے شہد کی نہر چلی ہے، پتہ نہیں زبان سے پانی کی نہر چلی ہے، میرے آقا نے اتنی دیر تک اپنی زبان باہر نہیں نکالی جب تک حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ اللہ اکبر! دنیا والو، جس حسین کی پیاس میرے آقا سے برداشت نہیں ہوئی، میرے آقا اماں فاطمہ کے گھر سے باہر آئے، اللہ کے محبوب مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آمنہ کے لال، آپ جب پہلے گھر سے باہر آئے تھے آپ کے چہرے پہ پریشانی دی، آقا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ آقا نے فرمایا حسن و حسین کی پریشانی پیاس کی وجہ سے میں پریشان تھا، اب میں نے حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی ہے اس لیے مصطفیٰ بھی مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جس نبی سے اپنے نواسے کی پیاس برداشت نہیں ہوئی، آج اسی نبی کا یہ نواسہ حسین کربلا کی دھرتی پہ 3 دن ہو گئے پیاسا ہے۔ اللہ کون حسین ہے؟ آج جسے کوفیوں نے پانی جس پہ بند کر رکھا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اماں فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو نہلایا، سرما پہنایا، سرخ رنگ کا جبہ پہنا کر اماں فاطمہ نے کہا جاؤ بیٹا اپنے نانا کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ۔ یہ دونوں شہزادے مسجد نبوی میں آئے، اب جبہ لمبا ہے، حسین کا پاؤں جبے سے اڑتا ہے، حسین مسجد نبوی میں گرتے پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں۔ میرے آقا نے جب اپنے نواسوں کو گرتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم جمعے کا خطبہ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر میرے نواسوں کو اٹھا کے لے آ، میرے آقا خود جمعے کا خطبہ چھوڑتے ہیں، منبر سے اٹھے، اللہ کے محبوب اپنے نواسوں کے قریب آئے، دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اللہ اکبر! جس حسین کا گرنا بھی مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتا، آج اس حسین کا 3 دن ہو گئے پانی بند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات عشاء کی نماز اللہ کے محبوب پڑھا رہے تھے، حسن و حسین آئے، اللہ کے محبوب کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا۔ نماز کے بعد ہم حسن و حسین کو اٹھا کے اپنے قریب کرتے ہیں، یہ پھر دوڑ کے آمنہ کے لال کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو حسن و حسین ہے میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں حسن و حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات کافی ہو گئی، آقا نے فرمایا جا ابو ہریرہ میرے نواسوں کو گھر چھوڑا۔ اللہ اکبر! مدینہ میں رات گلیوں میں بڑا اندھیرا ہوتا تھا، اللہ اکبر! جانور بھی خونخوار پھرا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا، دوسرے کندھے پہ حسین کو بٹھایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مدینے کی گلیاں اونچی نیچی ہیں، میں ڈر رہا تھا رات کا وقت اندھیرا ہے، اگر کہیں مجھے ٹھوکر لگی حسن و حسین گر گئے، اگر انہیں تکلیف ہو گئی میرے مصطفیٰ کا دل دکھ جائے گا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بادل یوں آسمان پہ چھائے ہوئے تھے، میں جو مسجد نبوی سے باہر گلی میں پہنچا میں نے دیکھا بادل کی بجلی چمکتی ہے، کہو نا سبحان اللہ، بجلی چمکی، اللہ اکبر اللہ اکبر! امام حسین جو بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں، دائیں کندھے پہ امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بجلی چمکی، آج بھی بارش ہوتی ہے بجلی چمکتی ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں اس رات یوں بادلوں سے بجلی چمکی، اللہ اکبر! بجلی بند نہیں ہوئی، وہ آسمان کی بجلی ٹھہر جاتی ہے، ساری گلی
زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، میں نے جا کر ابو ہریرہ کہتے ہیں حسن و حسین کو گھر پہنچایا، جو امام حسن و حسین کے گھر کا دروازہ بند ہوا، میں جو ہی واپس پلٹا ہوں وہ ساری روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کو پھر شعر سناواں۔ او کیا حسن و حسین دیا شانہ، ایمیں اچھے سبحان اللہ کو۔ او کیا حسن نبی دے آل دے ذکر اچ بول رہو اچھے سبحان اللہ۔ جڑے چاندے ہو ساڑھا حشر قیامت دن اہل بیت نہ لو اوہی سبحان اللہ۔ او کیا مینوں راضی کرنے واسطے نہیں بلکہ اللہ نو راضی کرنے واسطے بولو سبحان اللہ۔ او کیا حسن و حسین دیا شانہ، کیا حسن و حسین دیا شانہ، سارا جگ ہے جس دا پروانہ، پروانے بن کے بولو، اور سارا جگ ہے جس دا پروانہ، زغرا دیا یقیاں دا نور دوے، زغرا دیا یقیاں دا نور دوے، ہے درد جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ وہی حسین ابن علی آر کوفہ کی دھرتی پہ آیا ہے، 3 دن ہو گئے، میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین کہتے ہیں کوفہ والو میرے مقام میرے مرتبے کو سمجھو، یہ کون حسین ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن اللہ کے محبوب میرے گھر تشریف لائے، آقا نے فرمایا ام سلمہ آج میرے کمرے میں کسی کو بھی نہیں آنے دیا جائے، آج میرے پاس ایک خاص فرشتہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے باہر سے دروازے مین گیٹ کو تالا لگا دیا، کنڈا لگا دیا، لیکن ام سلمہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑتی ہوئی آئی، امام حسین کو پکڑا کہیں اندر نہ چلا جائے، اندر تو آقا کی خاص فرشتے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے حسین کو جو ہی پکڑا، حسین بچے رونا شروع کر دیا۔ حسین نے فرمایا جو ہی حسین روئے، ام سلمہ فرماتی ہے میں نے حسین کو وہیں چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر حسین نے 1 2 4 5 سیکنڈ اور روئے کہیں آقا باہر ہی نہ آ جائے، کیونکہ آقا سے تو حسین کا رونا برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ام سلمہ فرماتی ہے حضرت حسین کمرے میں پہنچے، فرمایا تھوڑی دیر گزری اللہ کے محبوب کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب میں نہیں چاہتی تھی کہ حسین اندر آئے، آقا یہ رویا میں نے اس لیے سے آنے دیا کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کا تو حسین کا رونا برداشت ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے حسین کو یوں سینے سے لگا رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آقا کبھی حسین کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی حسین کے رخسار چومتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے آقا بتائیے نا کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ام سلمہ اللہ اکبر، میرے پاس جو خاص فرشتہ آیا ہے، میرا حسین جب کمرے میں آیا اسی خاص فرشتے نے بتایا امنہ کے لال آپ کا یہ جو نواسا جسے آپ اپنا بیٹا کہتے ہیں، آقا اسی حسین کو کربلا کی دھرتی پہ آپ کی امت بے دردی سے شہید کر دے گی۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حسین کو سینے سے لگاتے ہیں۔ فرمایا ام سلمہ میں نے ابھی جبریل سے پوچھا ہے، جبریل بتانا کوئی ثبوت؟ جبریل نے مجھے کربلا کی مٹی دکھائی ہے۔
کربلا کی مٹی مجھے جبریل نے دکھائی ہے۔ آج حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پہ آئے، کوفہ والوں سے کہا 3 شرطیں لگائی، میری یزید سے ملاقات کرا دی جائے۔ کہا آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اچھا مجھے سرحد پہ جانے دو، میں وہاں جا کے لڑوں گا۔ نہیں آپ کو سرحد پہ بھی جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں پھر مجھے واپس مکے جانے دو، پھر مجھے واپس مکے جانے دو۔ کہنے لگے حسین مکہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج 9 محرم کی شام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قافلے والوں کو جمع کیا۔ رات کا وقت ہے، 10 محرم کی رات ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا یہ 82 افراد عورتیں بچے ملا کر حضرت حسین نے دیا بند کرا دیا۔ امام حسین نے بتایا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا دیکھو میں تمہیں نہیں چاہتا کہ تم یہاں شہید ہو جاؤ، اللہ اکبر، میں تمہیں جنگ کے لیے نہیں لایا تھا۔ اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے، میں حسین اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، یہ دیا بند ہے، میں نے یہ دیا اس لیے بند کرایا ہے میرے شرم کی وجہ سے کہیں کوئی بیٹھا نہ رہے۔ اگر کوئی تم میں سے جانا چاہتا ہے، نبی کا نواسا خوشی خوشی اجازت دے رہا ہے، جاؤ چلے جاؤ، ابھی دیا بند اٹھ کے چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے حسین نے جب دیا جلایا، اللہ کی قسم سارے کے سارے موجود تھے، سارے بیٹھے۔ حضرت حسین نے کہا تم میں سے کوئی گیا کیوں نہیں؟ سارے کہنے لگے حسین شہادت جسے جنت کے نوجوانوں کے سردار کے ساتھ مل جائے، بھلا وہ تیرا ساتھ کیسے چھوڑ کے جائے گا؟ نہیں جا سکتے تیرا ساتھ چھوڑ کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، جو ہی آنکھ لگی ہے اللہ اکبر، میرے حسین کو مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حسین بیٹا تیاری کر لے، میں محمد تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی ہے، 10 محرم کا دن ہے، جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے آئے۔ اب میرے حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر میدان میں آیا، عمر جس کی صرف 18 سال ہے، جو ہی علی اکبر میدان میں آئے ہیں کفار کی صفیں لڑکھڑا گئی۔ اللہ اکبر، کوفیوں کے چہرے خیمے کی طرف تھے، لیکن علی اکبر نے ایسا وار کیا ان کوفیوں کی پشتیں خیمے کی طرف واپس دوڑ لگا دیتے ہیں۔ لانتی ایک بول کے کہنے لگا اگر اکیلے اکیلے لڑو گے کہ علی اکبر تم سب کو مار ڈالے گا، اس لیے سارے اکٹھے تیر چلاؤ۔ سب نے اکٹھے تیر چلائے، علی اکبر شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے علی اکبر کی میت کو اٹھایا۔ اب یہ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ہے اور 3 دن ہو گئے پیاسا ہے، خدا کی قسم 3 دن ہو گئے پیاسا۔ میرے حسین نے اس بچے کو اپنے اٹھایا، یوں میدان کربلا میں لے آئے۔ حسین ابن علی نے بچے کو یوں بلند کیا، مولا جو چل کے آ سکتا تھا تیرے رستے میں قربان ہونے کے لیے، حسین کا بیٹا چل کے آیا ہے، جو چل کے نہیں آ سکتا تھا میں حسین اسے خود اٹھا کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، شاید بچوں کو دیکھ کے ترس آ رہا تھا، لیکن سامنے تو بڑے پتھر دل کھڑے تھے میرے حسین کے۔ اللہ اکبر، ہاتھوں میں علی اصغر ہے، ظالم نے تیر چلایا۔ دنیا والوں، وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، وہ تیر اس ننھے بچے کے وزن سے بھی زیادہ تھا۔ علی اصغر کے حلق میں وہ تیر آیا، میرے حسین کے ہاتھ میں اپنے بچے کا خون آیا۔ حضرت امام حسین نے یوں وہ خون آسمان کی طرف اڑاتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے، پھینکتے ہوئے کہا مولا یہ ایک چھوٹا رہ گیا تھا، یہ تیرے رستے میں قربان کر دیا ہے، تو ہے میرا جیت، میں حسین بھی ہے میرا
راضی, اب میرے حسین خود آئے ہیں. اللہ اکبر. ظالموں نے وار کیے, 34 زخم میرے حسین کے جسم پہ خنجر کے تھے, 36 زخم میرے حسین کے جسم پہ تلواروں کے تھے. اللہ اکبر. 36 زخم میرے حسین کے زخم پہ تلواروں کے تھے. اللہ اکبر. حسین یوں گھوڑے سے گرے ہیں. ہائے ہائے. پتہ ہے یہ کون ہے؟ نبی کا نواسا ہے. یہ تو کہ تمہیں اللہ نانا بنائے, تجھے پتہ چلے نواسوں سے کتنا پیار ہوتا ہے. میرا سسر جب 2-3 ماہ لاک ڈاؤن میں یہاں آیا, میرے بچے اپنے نانا کے پاس گئے, کہنے لگے نانا جی ہمیں کھلونے لے کر دو. میں نے بڑا ٹالا کہ ایسے اتنا پیسے لگ جائیں گے, لیکن نانے کی محبت میں نے دیکھی. اللہ اکبر. مجھے نبی کا نواسا حسین یاد آ گیا. میرے بچے اپنے نانے کے پاس بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. نانا مجھے کہنے لگا مغرب کے بعد کا وقت ہے. میں نے کہا جناب دکانیں بند ہیں, یوں ہی 2-3 ہزار لگ جائے گا. اللہ اکبر. وہ اس کی کچھ چیز کھا دیں گے. میرے ساتھ سسر کہنے لگا غصے میں آ کے, یار میں نے تجھ سے دکان پوچھی ہے, مجھے دکان بتا. آج مجھے خود کو بھی بیچنا پڑا, جیسے بچوں نے مجھے پیار سے سینے سے لگا کہ میرے چہرے پہ بوسے دیے. میں نے سوچا اللہ اکبر یہ تو 1400 صدیوں کے بعد ربانی کے بچے ہیں. اللہ اکبر. اپنے نانے کے صرف چہرے پہ بوسا لے لے. وہ کہتا ہے مجھے آپ کو بیچنا پڑا, میں انہیں کھلونے لے کے دے جاؤں گا. سمانہ بیکری پہ جا کے 4700 کے کھلونے لے کے دیے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. حسین سے میرے آقا کتنا پیار کرتے تھے, ظالموں کو ذرا بھی ترس نہیں آیا. میرے آقا حسین کو چوما بھی کرتے تھے, سونگا بھی کرتے تھے. اللہ اکبر. اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حسین کو بازار لے آتے تھے. کسی نے پوچھا آمنہ کے لال چومنا تو سمجھ میں آتا ہے, سونگنا سمجھ نہیں آتا. بتایا اللہ کے محبوب نے چومتا اس لیے ہوں میرے نواسا ہے, میرا بیٹا ہے, مجھے پیارا لگتا ہے. میں حسین کو سونگتا اس لیے ہوں, حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. میرے صحابہ تم نے اگر دنیا میں کوئی جنتی دیکھنا ہے میرے حسین کو دیکھ لو. وہی حسین کربلا کی دھرتی پہ گھوڑے سے گرے, شمر قریب آیا. اب کوئی ہمت نہیں کرتا حسین کا سر قلم کرنے کی. لامتی نے قریب آ کے میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا. اللہ اکبر. اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 محرم کے دن میں نے خواب دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں, اللہ کے محبوب کے سر میں مٹی ہے, میرے آقا کی داڑھی مبارک گرد و غبار سے بنی ہوئی. میں نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ نے یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عباس میں کربلا سے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. میری آل کو کربلا پہ بکروں کی طرح کاٹ دیا گیا. میں اس شیشی میں کربلا کی مٹی اپنے اہل بیت اپنے آل کا خون اکٹھا کر کے آیا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا, میں اپنے آل کا کیس اللہ کی عدالت میں خود آمنہ کا لال لڑوں گا. اور یزید کی حمایت کرنے والوں خدا کی قسم اس کے خلاف کل قیامت کے دن خود آمنہ کا لال ہی کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. تمہیں یزید مبارک, ہمیں حسین مبارک. اللہ تمہیں قیامت کے دن یزید کے ساتھ کھڑا فرمائے. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حسین کے ساتھ کھڑا فرما دے. میرے حسین کا سر تن سے جدا کر کے اس سے بڑا ظلم کیا گیا. حسین کا سر نیزے پہ رکھ دیا گیا. آل بیت آل رسول پہ اللہ اکبر ان کے جسموں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. اور چوک اعظم والا اللہ اکبر. میں مانتا ہوں حضرت عمر مسلح پیغمبر پہ شہید ہوئے, میرا عمر بھی مظلوم ہے. میں مانتا ہوں حضرت عثمان کا 40 دن پانی بند رہا, کھانا بند رہا. حضرت عثمان بھی مظلوم ہے, لیکن عمر اکیلا مظلوم ہے. میرے عثمان اکیلے, یہ حسین کو دیکھو نا, اکیلا نہیں. میرے حسین نے باری باری 72 جنازے اٹھائے ہیں. اللہ کی قسم چوک اعظم میں
اگر آج 5 جنازے ایک گھر سے اٹھنا ہے سارا چوک اعظم بند ہو جاتا ہے، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں حسین کے صبر پہ، جس نے 1 2 4 5 نہیں 72 جنازے میں حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے۔ سب سے بڑا ظلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پہ رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، پتہ ہے یہ کون سا سر ہے، یہ کون سا چہرہ ہے جس کی شکل مصطفیٰ سے ملتی جلتی تھی۔ لوگ حسین کو دیکھ کے مصطفیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ نیزے پہ رکھا گیا، نبی کے نواسے کے سر کو ابن زیاد کی مجلس میں لایا گیا۔ ابن زیاد کی ہاتھ میں چھڑی ہے، حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری ظالم نے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، 80 سال عمر ہے، کہا ابن زیاد ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے۔ یہ وہ ہونٹ جن ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے خدا آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، چھڑی ہٹا لے۔ یہ وہ زبان ہے جسے میں نے خود مصطفیٰ کو چوستے ہوئے دیکھی ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا بیٹھنا، اگر تو بزرگ نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ وہ چوک اعظم بولو اس سے بھی بڑا ظلم ہے، جب یہ لٹا پٹا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا ہے، اللہ اکبر، پتہ ہے منظر کیا تھا روانہ ہونے کا؟ یہ بیمار کربلا امام زین العابدین چھوٹی سی عمر ہے، اللہ اکبر، بی بی سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، ان دونوں کو ایک چارپائی پہ باندھا گیا، چارپائی پہ باندھ کے بٹھا دیا گیا۔ یہ دونوں معصوم بچے چارپائی پہ بندھے ہوئے بیٹھے ہیں، سامنے امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ اور ظالموں کو یہ بھی ترس نہ آیا، معصوم بچوں کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر رکھ رہے ہو۔ 2200 کلومیٹر کا سفر ان 2 معصوم بچوں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کاٹا۔ سوچنا وہ سفر کیسے کٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے تیرے گھر میں جب باپ کی میت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے باپ کی میت کو رو رہے ہوتے ہیں۔ 1 1.5 ہفتہ پہلے میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی، اللہ اکبر، ایک بچی اپنے باپ کی قبر کو لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی۔ بچہ بھی دوڑ دوڑ کے ابو ابو کہتے ہوئے قبر کے قریب آتا، ابا قبر سے اٹھ کے آنا، ہمیں کون ٹافیاں لے کے دے گا؟ یہاں اہل بیت سے ظلم کی انتہا دیکھو، 2 معصوم بچوں کو باندھ کر اللہ اکبر سامنے حسین کا سر رکھ دیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ روانہ ہوا یہاں سے، راستے میں ایک بڑھیا کھڑی ہے، اللہ اکبر، اس نے اس قافلے والوں کو پانی پیش کیا۔ اللہ اکبر، قافلے والے پانی پینے لگے۔ حضرت حسین کی غمشیرہ سیدہ فاطمہ کی لخت جگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے قریب آئی، آ کر کہنے لگی اماں تو کون ہے؟ اوے یا تو ہمارا پانی بند کر رکھا، تو کون ہے جو ہمیں پانی پلا رہی ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی، میں سیدہ فاطمہ کی خادمہ تھی۔ ایک دن میں نے کیا دیکھا، اماں فاطمہ نے امام حسین کو غسل دیا، اسے کنگھی کی سرما لگایا، میں حسین کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی۔ اماں فاطمہ نے حسین کو غسل دے کے کنگھی دے کے سرما لگا کے بیٹھی ہیں، اماں فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں پتا تھا کہ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے ہوئے جملے غلط نہیں ہو سکتے۔ آمنہ کے لال نے فرما دیا کربلا کی دھرتی پہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اماں فاطمہ حسین کو نہلا دھلا کر آنکھوں میں سرما لگا کے حسین کو سینے سے لگا لیتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی حسین کا رخسار چومتی ہے، کبھی حسین کی پیشانی چومتی ہے۔ خادمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اماں فاطمہ کے قریب گئی، میں نے کہا اماں جان کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، حسین
حسین کو سینے سے لگا کے روتی کس لیے؟ اما فاطمہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا بیٹا بس میری اتنی بات یاد رکھنا، اگر تجھے کہیں ٹوٹا ہوا قافلہ مل جائے اسے پانی ضرور پوچھ لینا، اگر تجھے کہیں لٹا ہوا قافلہ مل جائے اسے پانی ضرور پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، آج اتنے عرصے کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ مجھے ملا، مجھے پتا چلا کہ تمہیں پانی نہیں دیا گیا، میں تمہارے لیے پانی لے کے آئے ہوں۔ اماں زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا اماں مجھے پہچان میں کون ہوں؟ بڑھیا کہتی ہے میں پہچان نہیں سکتی، آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، بی بی زینب کہنے لگی اماں میں اسی فاطمہ کی بیٹی ہوں جس کی تو خاتمہ نوکرانی دی ہے۔ اللہ اکبر، بڑھیا کہنے لگی بیٹا زینب بتاؤ نا میرا حسین کہاں ہے، بتاؤ نا میرا حسین کہاں ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے حسین کو کھلایا، آج میں حسین کو ملنا چاہتی ہوں۔ 58 سال کی عمر حسین ابن علی کی، اللہ اکبر، میں نے حسین کو بڑا عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا، حسین کہاں ہے؟ اماں زینب کہنے لگی اماں میں تیری حسین سے ملاقات کراؤں۔ اللہ اکبر، اماں زینب اس جانور کے قریب آئی جہاں زین العابدین اور بی بی سکینہ باندھے ہوئے سامنے حسین کا سر پڑا تھا۔ اللہ اکبر، سامنے سے پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، بڑھیا کو قریب لا کے جب حسین کا دیدار کرایا گیا، چیخیں نکل گئی بڑھیا کی، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو ہیں، یوں چہرے پہ تھپڑ مارنے لگی۔ اماں زینب نے ہاتھ پکڑ لیے، کہا نہیں نہیں اماں یہ کام مت کر، اسی نبی نے کہا جس نبی کی بیٹی کی تو خاتمہ تھی، من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو مشکل پریشانی کے وقت میں چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنا سینہ کوٹے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا وہ میری امت میں سے، بولو بولو اچھی بولو، میری امت سے نہیں ہے۔ اماں صبر کر، کیوں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی بے حساب دے گا، قیامت کے دن بھی اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائے گا۔ اماں صبر کر۔ میرے چوک اعظم کے دوستو، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے آل رسول کو کاٹا گیا بکرے کی طرح، ایمانداری سے آل رسول قرآن پڑھتے ہوئے راتیں گزاری، کسی ایک مقام پہ بھی کسی نبی کے آل کے ایک فرد کی نماز قضا ہوئی؟ بولو ہے؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ، اگر اصلی حسینی بننا ہے تو حسین وہ شخصیت ہے کہ جس کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، کہو نا سبحان اللہ، کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ سنانے کا مقصد صرف اس لیے کہ اہل بیت والوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ پتہ ہے یہ کون سا خون ہے، یہ کون سا خون تھا؟ ساری دنیا کو ایک طرف رکھو، آل رسول کے خون کے ایک قطرے کو ایک طرف رکھو، اس خون کے قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خون کربلا کی دھرتی پہ اس دین کے لیے گرا ہے، اس دین کے لیے وہ جسم، وہ چہرہ جو مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا تھا، کہو سبحان اللہ، وہ کربلا کی دھرتی پہ کٹا، اپنی جانیں انہوں دے کے آج اسلام کو، انہوں نے اپنا خون دے کے اسلام کو لہرایا، اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، آج دین میرے تیرے تک پہنچا ہے، یہ ان اہل بیت اور صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا، کہو سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہم سب کا حشر امام حسین سے فرمائے، اچھی آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن امام حسین کا ساتھ نصیب فرمائے کہ اللہ اس جتنے بھائیوں نے سنا ہے بڑے محبت اور پیار سے، آنکھوں میں آنسو جن کے تھے، اللہ ان کے آنسو نبی کی آل کے لیے قبول فرمائے، اچھی آمین کہہ دیں۔ اللہ آپ کی محبت اہل بیت کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو امام حسین کا دیدار بھی نصیب فرمائے، اچھی نہیں کہی آمین۔ اللہ دیدار نصیب فرمائے، جمعہ دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے، اللہ امام حسین کی زیارت بھی نصیب فرما دے۔ پھر جدوں زیارت ہوئے امام حسین کہہ دیں تو میرے ذکر اللہ اکبر میں اپنی آنکھوں میں آنسو لایا تھا میری محبت میں، جا ان آنسو کی وجہ سے جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب، اچھی کہہ دے آمین۔ اللہ ہم سب کا حشر امام حسین سے فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ تو میں نے عرض یہ ہے، دوسری گزارش،
الحمدللہ جو ہمارے اے سی چل رہے ہیں، آکھو سبحان اللہ۔ آج تے موسم پہلے جدوں میں آیا تو ٹھیک سی، میں کہ بھی چلو اے سی نہیں چلان دے، پر جدوں میں ایتھے بیٹھا پھر پتہ چلے بھی اے سی دی کیا قیمت ہے، آکھو سبحان اللہ۔ بہرحال مجھے اللہ تعالیٰ یہ پسینہ بھی قبول فرما لے۔ یہ پچھلے 2-3 دن پہلے جرمنی سے ایک ہمارے بھائی نے کال کی، وہ کہہ رہے مولوی صاحب 3 سال کا تھا میں جب پاکستان چھوڑ کے گیا، یہاں سے 3 سال کا تھا، اب تک میں دوبارہ پاکستان نہیں آیا۔ زنا میں میری راتیں گزرتی ہیں، شراب میں میری راتیں گزرتی، میں زنا نہ کرتا مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ مولوی صاحب میں نے آپ کی ایک امام حسین پہ گفتگو سنی، شہادت سنی یوٹیوب پہ، میں نے توبہ کی ہے، فریج کھول کے مجھے دکھانے لگا، دیکھو میرے فریج شراب سے پاک ہے، کہو سبحان اللہ۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولوی صاحب دعا کرنا، آپ سب کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا حضرت دعا کرنا، میری جو بہن ہے والدہ ہے وہ راتوں کو کلبوں میں جاتی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دو۔ جی آمین کہہ دو۔ میں نے توبہ کی ہے، اس نے کہا الحمدللہ اب میں نے سب کچھ چھوڑا، شراب بھی زنا بھی، اللہ تعالیٰ اسے ہمت نصیب فرما۔ جی آمین کہہ دو۔ میں نے خدا کی قسم میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا ربانی جو تو نے محنت کی، زور لگایا، جو تیرا پسینہ ہے اللہ نے قبول فرما لیا، کہہ دو الحمدللہ۔ یہی پسینہ خدا کی قسم کام آئے گا۔ پتہ نہیں کتنے ہمارے بیان سے نمازیں پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، شراب چھوڑا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اللہ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرما کے ان کے صدقے اللہ ہمارا حشر بھی اچھا فرماؤ۔ جی آمین کہہ دو۔ دوسری گزارش